اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان حاضر خدمت جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے وی لاگ کے بارے میں بر وقت انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوست احباب میں اور فیملی میں اور کمیونٹی میں متعارف کرنا ہے۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کل احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ ویسے تو اب آپ کو خیر پتہ ہی ہے کہ تقریباً اب عمران خان صاحب جب سے اندر ہوئے ہیں، جیل میں ہیں، تب سے احتجاج کی کوئی 12 14 15 کالیں تو دے ہی چکے ہیں، اور کوئی ایک بھی احتجاج ان کا کامیاب نہیں ہوا۔ لوگ نہیں نکلتے جی اب ان کی آواز پہ۔ سو مچ سو کہ ایک تو جلسہ انہوں نے جو پہلے روات، ادھر راولپنڈی اسلام آباد روات میں تھا، اس کو شفٹ کیا تھا سوات میں۔ وہاں بھی 2 ڈھائی ہزار سے اوپر بندے نہیں نکال سکے تھے، یعنی کہ کے پی کے تو ان کا اپنا علاقہ ہے، اس میں نہیں نکال سکتے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کال کے حوالے سے تحریک انصاف کتنی سیریس ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے ادھر تھی، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، تو ان کے عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈی سی صاحب جو ہیں وہ احتجاج کی اجازت نہیں دے رہے، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں 26 تاریخ کو۔ جج صاحبہ نے کہا کہ آپ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کل احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کیس آپ لے کے آ گئے ہائی کورٹ میں، تو میں تو آپ اس کا کیا کر سکتی ہوں کہ میں تو بہت حد ہے کہ اس وقت میں آپ کو اجازت تو نہیں دے سکتی، میں تو بہت حد ہے میں کال بلا لیتی ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور انتظامیہ کے لوگوں کو، پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نیشنل پریس کلب کے باہر 1 گھنٹے کے لیے پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پرامن تو یہ ہوتے نہیں ہیں، بہرحال ہم نے ان کے حالات دیکھے ہی ہوئے ہیں، یہ تو جا کے اسلام آباد میں اجازت ہے تو یہ آگ لگا دیتے ہیں جا کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا دورانیہ صرف 1 گھنٹے کا ہوگا، تو آپ حساب لگا لیں کہ 24 گھنٹے سے بھی کم ہے رہتے تو یہ پہلے اجازت لینے گئے ہیں، اور پھر آگے تو کہتے ہیں جی کہ ہم گھنٹے کے لیے کریں گے، تو کیا اکٹھا کر لیں گے اس میں۔ جناب اب بات کرتے ہیں، ایک بات سننے میں آئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے 3 بڑے جرنیلوں کی میڈیا مالکان کے ساتھ۔ اس میں جو بات سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو 3 جرنیل تھے بڑے، ان میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی سی کاؤنٹر انٹیلیجنس جو، اور ڈی جی آئی ایس پی آر، اور دوسری طرف میڈیا مالکان تھے سارے جو ہمارے، ان میں سے کوئی ان کا ملازم نہیں تھا، سارے مالک پہنچے ہوئے تھے، اور بلایا بھی مالکوں کو کیا۔ اس میٹنگ کی یہی خاص بات تھی کہ اس میں جتنے ہمارا میڈیا ہے نا، اس کے سب کے مالکان موجود تھے، کوئی ملازم بیچ میں موجود نہیں تھا۔ اچھا جناب، ادھر وہ تینوں جرنیل جو تھے انہوں نے پھر وہ مخاطب ہوئے میڈیا مالکان سے، اور انہوں نے ان کو کہا یہ ساری مبینہ طور پہ بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ جو ذرائع سے پتہ چلا ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں، ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، فوج جو ہے ہماری وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ لوگ ہیں، میڈیا ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ویسے اگر دیکھا جائے مروزی حالات جو ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز، اس میں تو نظر آتا ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا جنرل صاحب نے کہ میڈیا مالکان سے کہ بھئی ہمیں گائیڈ کریں کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، یہ ملک جو ہے یہ پٹری سے اترتا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جی میں سمجھتا ہوں فوج میں یہ بہت بڑا ایک چینج ہے کہ جو فوج میڈیا مالکان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حالانکہ پہلے دوروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ میڈیا کو بلا کے اور کہا جاتا تھا آپ نے یہ خبر نشر کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، مگر وہ ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا۔ آج فوج بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں سمجھائیں ہم کیسے ملک کو چلائیں۔ بڑا چینج ہے یہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے، آپ اپنا کام کرنے میں فیل ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سوشل میڈیا کا کنٹرول کرتے۔ اس وقت جتنے بھی حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا کے بے لگام ہونے کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔
تو آپ کو چاہیے آپ اس کو کنٹرول کریں. آج ملک میں جتنا فساد پھیلا ہوا ہے اور جتنی آگ لگی ہوئی ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کا تو قصور نہیں ہے اس میں، وہ تو سوشل میڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے. یہ باتیں سننے کے بعد ویسے اگر ہماری فوج جنرلی پچھلے دور میں دیکھا جائے تو وہ تو برداشت نہ کرتی، مگر انہوں نے وہ برداشت کی اور مسکرائے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم کس طرح اس کو لے کے چلیں. انہوں نے کہا ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اب کیا کیا جائے. ہم آپ سے ملنے کے لیے اس لیے تو آئے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم جیو کے بارے میں بڑا غلط سوچتے تھے، مگر یہ اب ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے. بے شک شروع میں کچھ ہمارے خلاف رہا ہے، مگر نہیں، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے اور جو خبریں دیتا ہے اس میں ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے. میڈیا میں وہ اپنا اچھا رول پلے کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے اے آر وائی ٹی وی کی بھی تعریف کی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں یا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی جرنیل کسی میڈیا مالکان کو ملے ہوں یا کسی جگہ میٹنگ ہوئی ہو اور انہوں نے اپنی غلطیاں ان کے سامنے تسلیم کی ہوں. اس سے کچھ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب سیاست میں نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں بس ان کا ذہن یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سیدھی ڈگر پہ آ جائے، چل پڑے، اپنی سی کوشش لگے ہوئے ہیں وہ. اب دیکھیں جی کہ اس ساری ٹاک کا نٹ شیل کیا ہے کہ یہ ہے خطرے کے سائرن بجا دیے ہیں سوشل میڈیا کے لیے. اب سوشل میڈیا کو اگر کنٹرول کیا جائے گا تو مین اسٹریم میڈیا کا فائدہ ہے اس میں، مطلب کہ اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ سارا مین اسٹریم میڈیا کو ہی ہوگا. اس وقت کتنا شیئر ان کا سوشل میڈیا میں جاتا ہے، خبریں بھی لوگ مین اسٹریم میڈیا دیکھنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے. سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا، ہر بندے نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے تو یوٹیوب پہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یا ٹویٹر پہ یا ہر جگہ پہ. تو اب اس کو اگر کنٹرول کیا جائے گا تو یہ پھر اس کا فائدہ یقیناً مین اسٹریم میڈیا کو ہی ہونا ہے. مگر اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. یہ کچھ آج کل کوئی باتیں جو سننے میں آ رہی کہ جی فائر وال جو ہے وہ پرچیز کر لی گئی ہے، ٹرائل بھی اس کے مکمل ہو گئے. ان ٹرائل کے دوران انہوں نے پھر کوئی 2 بندوں کو پکڑا بھی ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو انہوں نے ریسنٹلی پکڑے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کہ پیٹریوٹ ٹائپ ہے نا پاکستان میں، بے شک وہ یوٹیوب پہ بولتے ہیں یا جس میں بھی ہیں پاکستان کے حق میں بولتے ہیں، تو ان پہ کسی قسم کی ایسی پابندی نہیں لگنی چاہیے. ہاں پابندی لگنی چاہیے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو بیرون ملک ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ پابندیاں ضرور لگنی چاہیے. اس کے تو حق میں ہم خود بھی. اچھا جناب، بات کرتے ہیں ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک درخواست جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو 41 افراد ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات ہمیں بھیجے ہیں، جب پی ٹی آئی کا تو ڈھانچہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی صدر، نہ کوئی سیکرٹری، نہ کوئی صوبائی صدور، نہ کوئی صوبائی سیکرٹریز، تو اس کو کیسے ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ درخواست دے کون سکتا ہے جب کوئی پیچھے ہے ہی نہیں؟ جب صدر سیکرٹری وغیرہ موجود ہی نہیں ہیں تو پھر یہ لسٹیں کون جمع کرا سکتا ہے؟ کس کا اختیار ہے یہ اس میں؟ اور ویسے بھی جو الیکشن سے پہلے جو فہرستیں جمع کرائی تھی پی ٹی آئی نے، تو وہ فہرستیں بھی ہیں، اور اب وہ انہوں نے جو لیٹسٹ جو فہرستیں جمع کروائی ہیں، اب وہ پرانی فہرستوں کو کیا جائے اور نئی فہرستوں کو آگے لایا جائے یا پرانی فہرستیں رکھی جائیں. اس حوالے سے بھی ای سی پی کا پروگرام ہے سپریم کورٹ میں جانے کا. اچھا جناب، ایک چھوٹی سی خبر ہے پنجاب اسمبلی سے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے اس کو خالی کروا دیا، یعنی کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر اس میں کوئی نہیں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب ان لوگوں کو آزاد قرار دے دیا تو پھر آزاد لوگ جو ہیں وہ تو کسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، تو چونکہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے اپوزیشن لیڈر تو کسی جماعت سے لیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو ہے وہ خالی کر دیا گیا ہے. اب کیا وہ کس طرح سے اب انٹری ہوتی ہے ان کی دوبارہ، جیسا ای سی پی تو اب سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا،
تو اس کے بعد کوئی پوزیشن واضح ہوگی کہ دوبارہ سے یہ عہدہ کیسے اور کس کو ملے گا۔ جناب، آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بنڈو میں امن جرگے سے بڑا خطاب کیا جی، جو شیلا قسم کا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کوئی اور ہمارے فیصلے نہیں کرے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ آگے بھی ہمارے نام کے اوپر آپریشن کر کے خیبر پختونخوا کے نام پہ ڈالرز لیے گئے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ 2013 میں بھی آپریشن ہوا جو کہ پی کے میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، پھر بڑا فورس کے ساتھ ادھر آپریشن ہوا تھا۔ اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی، تو اس کا مطلب ہے اس وقت پھر ڈالر آپ نہیں لیے ہوں گے۔ آپریشن کا نام شاید راہ نجات تھا یا شاید ضرب عضب تھا میرا خیال ہے۔ تو اس کے پیسے ڈالرز جو لیے، اگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی اسی امن جرگے میں جو کچھ بتا دیتے تو شاید دوبارہ امن جرگہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اب بات آ گئی عزم استحکام آپریشن کی۔ اس کے بارے میں تو کچھ جو ہے اس کو پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایکچولی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ یہ آپریشن کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جس طرح ضرب عضب وغیرہ ہوئے تھے، رد الفساد وغیرہ ہوئے تھے۔ یہ ان سے ڈفرینٹ آپریشن ہے۔ ایک تو یہ ٹارگیٹڈ ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جو کیمپین ہے ہماری، اس کو آگے ضرور سختی سے چلایا جائے گا، نہ کسی کو ڈسپلیس کیا جائے گا اپنے علاقے سے۔ تو اس ٹائپ کا آپریشن نہیں ہوگا جس میں پہلے جس طرح لوگوں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ جی چھوڑ کے چلے جائیں، ہم ادھر آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب امن جرگہ میں کس آپریشن کی بات کر رہے ہیں، یا ویسے ہی ایک اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپریشن میں، ان کو پتہ ہونا تو ہے نہیں ہے آپریشن ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کا وہ لے لیں، ہم کریڈٹ لے لیں۔ جناب علی، بہت مہربانی، آپ نے ہمارا ویلاگ سنا، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اور ہمارے چینل کو بھی متعارف کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔